الباری۔ آج جو ہمارا درس قرآن میں موضوع ہے وہ ہے سورہ الکافرون۔ قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے، پہلے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کی شان نزول، اور پھر اس کے آئینے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا پیغام دے۔ سورہ کافرون کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورہ کافرون کو پڑھتا ہے وہ ایسی ہے جیسے اس نے قرآن کے چوتھے حصے کی تلاوت کی، یعنی اگر کوئی اسے 4 مرتبہ پڑھے تو گویا اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، سرکش شیاطین اس شخص سے دور رہتے ہیں جو اس صورت کی اپنی زندگی میں پابندی کرتا ہے، یعنی شیاطین، سرکش لوگ، حاسد لوگ، وہ اس صورت کے پڑھنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے انتظام کے لیے صورتیں ہوں اس کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ شخص شرک سے پاک ہو جائے گا اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے۔ تو یعنی ظاہری بات ہے، شرک صرف جو ہے اس صورت کے پڑھنے پر اکتفا نہ کرے انسان، بلکہ جس طرح اللہ نے صورت میں مشرکین کے باطل اور غلط عقائد کی نفی کی ہے، ان نظریات کو بھی رد کرے، ان کی نفی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس عقائد اور نظریات ایسے ہوں کہ جو قرآن اور حدیث سے ملتے نہ ہوں اور وہ کہے کہ میں اس صورت کا ثواب حاصل کرتا رہوں۔ یہ صورت یعنی شرک سے ان لوگوں کو بری کرے گی جو اس صورت کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ بھی صحیح رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ شرک سے پاک ہو جائے گا، اور قیامت کے دن وہ شخص، پوری انسانیت میدان قیامت میں گھبرا رہی ہوگی، پریشان حال ہوگی، فکر مند ہوگی، خوف کے عالم میں ہوگی، لیکن وہ شخص اللہ کی امان جو اس سورہ کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے جو ہے وقتاً فوقتاً ان صورتوں کی اپنی زندگی میں جو ہے وہ عادت ڈالے، ان صورتوں کو پڑھتا رہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بڑی فضیلت ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ دوسری روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم دیں کہ میں سوتے وقت جب پڑھوں تو میں اللہ کی امان میں رہوں، مجھے ایسی چیز دیں۔ تو آپ نے فرمایا تم سورہ الکافرون اور سورہ توحید کی تلاوت کر، تو گویا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے بستر پہ امان نصیب فرمائے۔ یہ 2 صورتیں یعنی بڑی مبارک صورتیں ہیں، خود اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان صورتوں کی بڑی تاکید کی۔ تیسری روایت میں ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے جن کا نام تھا جبیر مطعم۔ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ نے نصیحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے جبیر، کیا تو دوست رکھتا ہے کہ میں تجھے ایسی تعلیم دوں کہ جب تو سفر پہ جائے تو تیرے پاس تیرے دوستوں اور رشتہ داروں کی نسبت تیرے پاس زہد راز زیادہ ہو، تجھے تنگ دستی نہ ہو، تجھے پریشانی نہ ہو، تجھے فقر و فاقہ نہ ہو۔ تو اب جبیر ابن مطعم نے جب یہ سنا تو یا نبی اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت اور سعادت، انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو انسان کے پاس جب زاد راہ کم ہونے لگے تو انسان جو ہے دوسروں کی طرف ایک احتیاج کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا عمل ہے تو مجھے یقیناً بتائیں تاکہ
محتاجی میری دور ہو جائے، میری تنگ دستی، میرا فقر یہ دور ہو جائے اور میں لوگوں کے اوپر میری نظر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 5 سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت آپ نے فرمایا آپ ان 5 سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ وہ کون سی 5 صورتیں؟ جن میں سے فرمایا کہ سورہ کافرون، توجہ میری طرف، پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ کافرون، سورہ کافرون ہے، فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سورت ہے 5 سورتوں میں سے۔ دوسری سورہ رسول اللہ فرماتے ہیں ان سورتوں میں ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو پچھلی مرتبہ ہم نے اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ تو سورہ نصر کی تلاوت کریں، دوسری سورت۔ تیسری سورت فرمایا سورہ توحید ہے، سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ چوتھی سورت آپ نے فرمایا سورہ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ اور 5ویں سورت آپ نے فرمایا سورہ الناس۔ یہ جو یعنی ترتیب سے جو صورتیں آ رہی ہیں نا، سورہ الناس، سورہ فلق، سورہ توحید، سورہ نصر اور سورہ کافرون، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص ان 5 صورتوں کی اپنی زندگی میں عادت بنا لے، اپنے وظیفے میں شامل کر لے، وہ فقر و فاقہ، محتاجی، تنگ دستی سے امان میں رہے گا، یعنی سفر میں وہ دوسروں کی نسبت زاد راہ میں دوسروں کی نسبت بہتر ہو۔ یہ جو ہے اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام جب اس سورہ کافرون کی تلاوت کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے یہ قرآن کے چوتھے حصے پڑھنے کے برابر ہے، اور فرماتے تھے جب یہ سورت پڑھ لیتے تھے میرے بابا تو اس وقت آپ یہ فرماتے تھے اعبد وحدہ، یعنی میں اس واحد پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی امام علیہ السلام اس سورت کے بعد اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ اعلان کرتا تھا کہ میں اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں، میں کسی ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جو اپنے ساتھ شریک رکھتا ہے، میں ایسے کی عبادت نہیں کرتا جو لوگوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، جیسے بتوں کی، عرب لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو وہ امام علیہ السلام ان کی نفی کرتے تھے۔ اس سورت کافرون کا شان نزول کیا، یعنی یہ کب نازل ہوئی؟ تو ملتا ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں تھوڑا سا اختلاف کہ سورہ کافرون مشرکین جو تھے، عرب کے جو مشرکین بڑے بڑے سردار جو ان کے سرغنے تھے، جس میں عاص بن وائل، یہ وہ ملعون تھا جس نے رسول اللہ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا، منافق تھا، مشرکین میں بڑا تھا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حارث بن قیس تھا، اسی طرح سے ولید بن مغیرہ تھا، اسی طرح سے ان کے ساتھ امیہ بن خلف۔ یہ وہ تھے افراد جو مشرکین کے سرغنے، بڑے بڑے سردار، یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بدبخت یعنی اس انداز سے بولتے تھے، لیکن ہمارے یہ حکم ہے کہ جب رسول اللہ کا نام آئے، سنیں یا پڑھیں یا لکھیں تو یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود پڑھنا یہ خود مستحب عمل ہے۔ تو بہرحال یہ افراد رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہمارے دین کی پیروی کر لو تو ہم بھی تمہارے دین کی پیروی کریں گے۔ تم ہمارے دین کی پیروی کرو، یعنی جن بتوں کی پرستش ہم کرتے ہیں
تم بھی ہمارے دین کی پیروی کرو، ہمارے بتوں کو مانو، ان کے سامنے اپنی نظر اپنے چڑھاوے چڑھاؤ، ہم تمہارے خدا کو ہم مانیں گے۔ اور یعنی یہ کمپرومائز کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ ہی ہمارے ساتھ کمپرومائز، آپ ہمارے رب کی عبادت کریں اور ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو دوسرا کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو امتیازات ہیں، جو سرداری ہیں، جو رتبے ہیں، ہم اس میں سے بھی آپ کو عہدہ دیں گے، تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی خداؤں کی عبادت کریں، دوسرے سال ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں گے۔ تو یعنی یہ ان کی پیشکش تھی کہ ہمارے بتوں کی پرستش کی جائے اور ہم بھی آپ کے بتوں کو مانیں گے، آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں۔ تو یعنی یہ اپنی ایک باطل نظریے کو، ایک غلط چیز کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارا دین بہتر ہے تو ہم بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، اگر تمہارا دین بہتر ہے تو ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، 1 سال تو عبادت کریں گے، اور اگر ہمارا دین بہتر ہے تو تم ہمارے یہاں بھی شریک ہو رہے ہو، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے۔ تو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا اپنے رب واحد کو چھوڑ کر تمہارے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کروں۔ وہ کہنے لگے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو چلیں آپ اتنا کر لیں، ہمارے بتوں کو آپ صرف مس کر لیں، ان کو تبرکاً ان کو ہاتھ لگا لیا کریں، تو یہ بھی کافی ہے۔ یعنی کیوں بھئی یہ ہمارے بتوں کو جب ہاتھ لگائیں گے تبرکاً تو ہم لوگوں کو کہیں گے دیکھو جو اسلام کے بانی ہیں، دیکھو وہ بھی ہمارے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اپنی سازش سمجھ رہے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس جملے کے ذریعے سے ہم اس جملے کے ذریعے سے اس یتیم عبداللہ کو جب یہ دعوت دیں گے تو یہ ہماری بات مان جائے گا، یہ بیچارہ تن و تنہا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے تھے رسول اللہ کو افراد کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کو یہ احتیاج نہیں ہے کہ میں باطل عقائد و نظریات کو قبول کر کے میں اپنے دین کو جو ہے وہ میں آگے لے جاؤں نا۔ اس رسول اللہ نے اپنے عمل سے سمجھایا دین کی تبلیغات کے لیے خلوص نیت کے ساتھ پیغام حق کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ اگر ہم باطل چیزوں کا سہارا لیں گے تو پھر جو لوگ نہ سمجھ ہیں یا ناواقف ہیں وہ کیسے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر پائیں گے؟ لوگ جو ہے وہ صحیح اسلام کے جو حقائق ہیں، جو حقانیت ہے، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی پالیسی کو رد کر دیا کہ میں اسلام کی تعلیمات دوں گا، مجھے تمہارے مذہب اور تمہارے خداؤں سے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے اسلام کو پروان چڑھنے میں کئی عرصہ لگ جائے۔ تو جو نقطہ نظر ہونا چاہیے مومن کا، مواحد کا، وہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ میرا کام صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اس عمل سے بہک جائیں، وہ 2 راہوں میں سے کس راستے کو اختیار کریں، یہ اس مشوش اور پریشانی کا شکار ہے۔ ہمیشہ بیان صاف ہونا چاہیے، ہمیشہ کلام صاف ہونا چاہیے، ہمیشہ کردار صاف ہونا چاہیے، جیسے اللہ نے قرآن میں واضح کلام کیا ہے، جیسے ائمہ اہل بیت نے واضح کلام اور تعلیمات کو بیان کیا ہے، اہل بیت اطہار نے واضح اور پیارا کردار پیش کیا ہے۔ مومن کو چاہیے اس راستے پہ چلے جو قرآن نے جس راستے کی تعیین کی ہے، یا جس راستے کی طرف اہل بیت اطہار نے اپنی پاک سیرت کے نمونے پیش کیے۔ تو لہٰذا یہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو کم از کم مس تو کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآلہ، اس وقت بھی آپ نے ان کی ہاں میں نہ کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، میں اب یعنی رسول اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں
میری اپنی مرضی نہیں، میرے رب کا جو حکم ہوگا میں ویسے کروں. یعنی میرا رب یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ان بتوں کو مس بھی کروں چاہے تبرکاً کہ تم میرے خداؤں کی عبادت کرو اور اسلام کو قبول کرو. تو لہذا رسول اللہ انتظار میں حکم الہی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل کیا. جب سورہ کافرون نازل ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد الحرام میں جب آئے تو یہ مشرکین کے سردار ایک گروہ بیٹھا تھا، ان کے سروں پہ رسول اللہ آپ پہنچے اور آپ نے اس وقت یہ سورہ کافرون کی تلاوت کر کے بتایا کہ اے کافرو، میرا پروردگار اس بات پہ راضی نہیں ہے اور میں بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوں کہ میں تمہارے باطل خداؤں کی عبادت کروں اور میں ان کی پرستش کروں. تو یعنی اس سورہ کا شان نزول یہ. تو اب اس میں جو پہلی آیت مجیدہ ہے اس میں ہے قل یا ایھا الکافرون. پہلی آیت مجیدہ، اے کافرو، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کہہ دیجئے، رسول اللہ سے خطاب کہہ دو اے کافرو. رسول اللہ خطاب کرتے ہیں، رسول اللہ کو خطاب وہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کافروں کو کہہ رہے ہیں. کیا کافروں سے خطاب ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو. یعنی تم جو بت پرست یا پتھروں کے خدا بنا کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں. یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، کہا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو، یعنی اے رسول کہہ دو. کیا؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو. قل کا مطلب ہے اے رسول کہہ دیجیے، یا ایھا الکافرون، اے کافر، یعنی کافروں کو خطاب کرنا ہے. کیا؟ لا اعبد ما تعبد، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب بعض لوگ کہتے ہیں، اعتراض کیا کہ یہ قل لفظ جو ہے یہ نہ بیان کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو کہا ہے کہ اے رسول کہہ دو ان کو، تو رسول اللہ صرف یہی بیان کرتے یا ایھا الکافرون. لفظ قل کو کیوں بیان کیا؟ تو لفظ قل کو اگر رسول اللہ چھوڑ دیتے، لفظ قل کو بیان نہ کرتے، تو پھر اس سے یہ سمجھا جاتا کہ چونکہ اس آیت کے بعد کیا ہے، ما اعبدو لا اعبدو ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اگر ہوتا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، ترجمہ کیا ہوتا؟ لا اعبدو ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو وہ کلام نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیسا کلام ہے، یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو اس آیت کا مفہوم درست نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے حبیب کے ذریعے سے کروا رہا ہے، یعنی یہ نفی رسول اللہ کر رہے ہیں کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، چونکہ وہ رسول اللہ سے عبادت کا تقاضا کر رہے تھے، اس لیے نفی بھی رسول اللہ نے کرنی تھی. تو اس لیے لفظ قل کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوایا ہے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ عبادت نہ ہو اور اس کا رسول بھی چاہتا ہے کہ عبادت نہ ہو. دوسرا یہاں پر اگر رسول اللہ لفظ قل کو چھوڑ دیتے، یعنی بعد والی آیت ایک یہ جواب، اگر اس لفظ قل کو چھوڑ دیتے، رسول اللہ کیسے چھوڑ دے؟ چونکہ اصالت قرآن کی حفاظت کرنا یہ بھی رسول اللہ کے فرائض رسالت میں سے ہے کہ قرآن کا جو اصل ہے، جو قرآن با بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک، اس کی حفاظت بھی رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. اگر ایک لفظ بھی چھوٹ جائے تو سید الرسول تو امین اللہ ہے، اللہ کی شریعت کے دین کے امین ہیں.
تو پھر یہ اس میں ایک رد و بدل آ جاتی. اور دوسرا، جس طرح جبرائیل امین امانت کے ساتھ حکم الہی کو لے کر نازل ہوئے رسول اللہ نے ویسے آگے بیان کر دیا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ اگر ہمیں دین سے، اسلام سے محبت ہے ہمیں، تو ہم یہ نہ دیکھیں میرا دل کیا کہتا ہے کہ میں کون سا کام کروں. میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس جو میرے پیشوایان ہیں، جو ہادیان دین ہیں، جو معصومین ہستیاں ہیں، ان کے خزانہ سنت اور ان کے کردار سے کون سا عمل ملا ہے، وہ میں دیکھوں کہ وہ امین ہستیاں ہیں. اگر انہوں نے کوئی حکم دیا ہے تو میں اس کو مانوں، اسی کا نام سنت ہے. اور اگر انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، میں اپنی طرف سے دین میں کوئی عمل داخل کر رہا ہوں، وہ سنت نہیں ہے. ادخال الشیء فی الدین ما لیس من الدین، دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کرنا اور اس کو سنت کا نام دینا یا دین کا حصہ بنا کر اس کو بیان کرنا، یہ بدعت میں سے، چاہے آپ اپنے اعتبار سے اس کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کریں. کیوں؟ وہ قرآن اور اہل بیت کی سنت کے مخالف ہے. جو قرآن اور اہل بیت کی سنت کے خلاف ہو ہم اس کو دیوار پہ ماریں گے. وہ سنت نہیں ہے، وہ خرافات ہو سکتی ہے، وہ گمراہی ہو سکتی ہے، وہ بدعت ہو سکتی ہے، وہ قابل تحسین عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور اہل بیت کی سنت سے ٹکراتا ہوا عمل ہے. ہمارے لیے جس عمل میں نجات ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے. تو جو بھی قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر اپنا راستہ اختیار کرتا ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ بدعت و خرافات کا راستہ ہے. تو لہٰذا یعنی ہمیں دین میں حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایک تھوڑی سی تبدیلی کرے. ایک شخص آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ وسلم، کہتا ہے یبن رسول اللہ، آخری زمانے یعنی میں کیسے اپنے دین کی حفاظت کروں، زمانہ پر فتن ہے، میں کیسے اپنے امام کے حق کی پہچان کروں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد تو یہ دعا پڑھا کر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا امام نے اتنی عظیم دعا تعلیم فرمائی. اب یہ خدمت امام میں بیٹھا ہے، اس نے جب دعا کو دہرانا چاہا، کہتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار. جب اس نے والابصار کا اضافہ کیا، امام نے فوراً روک دیا. امام فرماتے ہیں اے فلاں، بے شک اللہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے تو ویسے دعا پڑھ. یعنی امام یہ فرمانا چاہتے ہیں بے شک اللہ دلوں کے ساتھ آنکھوں کو بھی بصارتوں کو بھی پھیرنے والا ہے، لیکن ہدایت کرنے والا ہے. لیکن تو امام نے کیوں روک دیا؟ امام نے اس لیے روک دیا، آج میں اس کو تھوڑی سی اجازت دے دوں تو کل یہ دین میں اور زیادہ چیزیں اپنی طرف سے داخل کرتے جائیں گے. امام نے یہ دروازہ بند کر دیا. دین میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، دین میں ہماری مرضی چلے گی. ولایت نام ہے ہمارے اوپر آل محمد کی مرضی ہو، ہمارے دین میں ہماری مرضی ہو تو اس کا نام بدعت ہے. دین میں مرضی اللہ کی چلے گی یا محمد والے محمد کی چلے گی. تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اب دیکھیں ایک لفظ بدلا ہے. امام اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ایک لفظ کو دعا میں بدلا جائے. اسی طرح جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم جب 40 سال ایک صحرا میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے آسانی کا راستہ کھولا اور حکم ہوا کہ آپ جائیں فلاں بستی میں داخل ہوتے ہوئے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی جب تم اس دروازے سے داخل ہو تو سجدے کی حالت میں آپ کہیں، کیا کہیں؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، آپ یہ کہیں حِطَّةٌ یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر. آپ استغفار کریں. اللہ فرماتا ہے نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تم استغفار مانگو
یعنی اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو لہٰذا اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے اللہ کے قول کو بدل دیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم سجدے کی حالت میں استغفار کرو، یعنی حتتم، یعنی استغفار طلب کرو، تو یہ کیا کہتے تھے سجدے میں؟ استغفار کی جگہ پہ یہ قوم کہنے لگی حنتاتن۔ حنتاتن کا مطلب ہے گندم۔ اللہ کہہ رہا ہے تم سجدے میں معافی مانگتے ہوئے کہو اے اللہ معاف کر دے۔ یہ بدبخت قوم بنی اسرائیل کہنے لگے، مذاق کرنے لگے اللہ کے کلام کا، حنتاتن، اے اللہ ہمیں گندم دے۔ اب اللہ بھی ان کے اس عمل پہ نالا ہوگا۔ اب دیکھیں ایک لفظ، یہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ انہوں نے ایک لفظ کو بدلا۔ قرآن سے ہمارا انس ہونا چاہیے۔ قرآن کو جب ہم اپنی زندگی میں نہیں رکھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آج جو ہمارے ہاں باطل عقائد اور نظریات جتنے بھی پیش ہو رہے ہیں، آپ کو کسی عالم کا عقیدہ اور نظریہ پسند نہیں ہے، کسی خطیب کا پسند نہیں ہے، کسی ذاکر کا پسند نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں، ایک مرتبہ وہ قرآن پڑھیں جو رسول اللہ پہ نازل ہوا، وہ قرآن پڑھیں جو مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ سنایا، وہ قرآن پڑھیں جو امام حسین نے نوک نیزہ پہ سنایا، وہ قرآن تو پڑھیں، آپ کو پتہ تو ہو کہ اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کیسا عقیدہ چاہتا ہے، اللہ قرآن میں کیسے اعمال اور کردار چاہتا ہے۔ بے شک ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غلط اور صحیح کہنے؟ کیا میری اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے؟ یہ نبی اور امام کے پاس ہے یا قرآن کے پاس ہے؟ قرآن کی نگاہ میں وہ عقائد پیش کرتے جائیں، دیکھتے جائیں کون عقائد غلط ہیں، کون سے عقائد سے۔ نہج البلاغہ کی صورت، نہج البلاغہ کے خطبوں میں دیکھتے جائیں کون سے عقائد غلط ہیں، کون سے صحیح ہیں، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں۔ تو لہٰذا مومن کا رشتہ قرآن سے ہونا چاہیے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ وارثان قرآن کے چاہنے والے ہیں، ہمارا ہر عمل قرآن یا اہل بیت اطہار جو وارثان قرآن ہیں ان کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ان بنی اسرائیلیوں نے ایک لفظ کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر عذاب نازل۔ ملتا ہے کہ ان بدبختوں پر، ان میں سے جو قوم تھی 1,20,000 یہ لوگ عذاب الہی، طاعون کی بیماری آئی، اس میں یہ لوگ ہلاک ہو کے مر گئے۔ امام سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ان کو ہلاک کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ان میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، نہ ان کی نسلوں میں کوئی مومن ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض روایات سے جو استفادہ ہوتا ہے، جو شخص دین کا دشمن ہوتا ہے یا دین کے جو خدمت گزاران ہوتے ہیں، اللہ اس کی نسل میں برکت ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہے نا سورہ میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، انشاءاللہ اس کے بیان میں اس کی مزید ہم وضاحت دیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے قرآن کریم کی یہ آیہ مجیدہ، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے بعد یعنی رسول اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا، جو خود اپنے وجود میں محتاج ہے، تو وہ کیسے لائق کی عبادت ہے؟ لائق کی عبادت وہ ہے، وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے ہم پر انعامات کیے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس نے ہم پر فضل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو اب یہاں پر لا اعبد ما تعبدون کے بعد اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ بتوں کی عبادت جو ہے یہ شرک میں سے آتا ہے، جیسا کہ گزشتہ ہم نے سورہ توحید کے ضمن میں آیا تھا، توحید کی 4 بڑی قسمیں ہیں، تو اس میں ایک قسم
کون سی ہے؟ شرک کی، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو لائے کے عبادت سمجھنا۔ تو یہ چونکہ ایک واضح شرک ہے، تو اس لیے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بت پرست تھے کیا یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ سوال آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہاں یہ تو مشرک تھے، یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اے رسول جب آپ ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو مواحدوں والا عقیدہ تو مشرکین بھی رکھتے ہیں۔ تو گویا معلوم ہوا، دیکھیں اب یہ جو مشرکین تھے یہ کیا تھے؟ یہ بت پرستی کرتے تھے، حالانکہ کہتے ہیں زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن عبادت کس کی کرتے ہیں؟ بتوں کی۔ اب بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ، چونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس لائق نہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہیں جی، ہم اس لائق نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، اللہ تک عبادت کا یہ وسیلہ ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم اجسام کی عبادت کرتے ہیں۔ بیٹا ذرا توجہ سے بیٹھو، ہم اجسام کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ایسا ہرگز نہیں، یہ لائق وسیلہ بن نہیں سکتے جو اپنے وجود میں میرے اور آپ کے محتاج ہوں، جن کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اٹھانے کے لیے ہم لوگ ہیں، اس کی صفائی ستھرائی، اس کو دھلانے میں ہم ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں۔ جب وہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہیں، وہ ہمیں کیا عطا کر سکتے ہیں؟ یہ لائق کی عبادت فقط وہ ذات ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو، بلکہ پوری کائنات اس کی طرف محتاج ہو، صرف وہ ذات لائق عبادت ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یعنی اپنے عمل سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے بتائے، عبادتیں کر کے بتائے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے ہماری نماز کو اللہ کو کیا ضرورت ہے، ہماری نماز کی، ہمارے سجدوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ سجدہ تو کربلا والوں کا تھا، سجدہ تو امام علی کا تھا، بے شک ہمارا سجدہ ان کے سجدے کے برابر نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمارا سجدہ ان کے سجدے کے برابر ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں آج اگر ہمارے یہاں زندگی میں سجدے ہیں تو یہ کربلا والوں کے سجدوں کے صدقے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں اگر نماز ہے تو یہ ان کی قربانیوں کا یہ صدقہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سجدہ تو ان کا تھا، ہمیں سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کربلا کا سجدہ اتنا عظیم تھا، بے شک عظیم سجدہ تھا، تو پھر مجھے بتائیں اگر کربلا کے بعد سجدوں کی ضرورت نہیں تھی تو پھر امام زین العابدین کیوں کہتے ہیں ان کو سید الساجدین، سجدے گزاروں کے سردار؟ اگر کربلا کے بعد سجدوں کی ضرورت نہیں تھی تو پھر چوتھے امام بھی سجدے گزار نہ ہوتے، پھر چوتھے امام بھی عبادت گزار نہ ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کی یہ دشمن کی سازش ہے، آل محمد کے چاہنے والوں کو آل محمد کے پاک کردار سے دور کر کے لوگوں کی نگاہوں میں، دنیا کی نگاہ میں ان کو بدنام کیا جائے کہ یہ قوم بدعمل ہے، یہ قرآن سے دور ہے، یہ اہل بیت سے دور ہے، ورنہ اہل بیت جیسے پاک ہیں ان کا کردار بھی پاک ہے، اور ان کے کردار پہ آنے سے انسان پاک ہوتا ہے، انسان عزت دار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ اور اس کے بعد والی جو آیہ مجیدہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا اس کے بعد والی کیا ہے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
ولا انتم، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ تیسری آیت. اور اس کے بعد چوتھی آیت ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور اس کے بعد پہلے والی آیت کا یعنی تیسری آیت کا پھر تکرار ہوا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو یعنی ایک آیت کا 2 مرتبہ تکرار ہوا، اور ایک میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے تھے یا کرتے ہو مثلا. تو اب ان آیات میں تکرار کیوں کیا گیا؟ 2 مرتبہ آیت کا تکرار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تیسرے نمبر پہ بھی آئی ہے جو آیت وہی، پھر 5ویں نمبر پہ وہی آیت آ گئی، تکرار ہو گیا. یہ تکرار کیوں ہوا؟ اور اسی طرح چوتھی آیت. ان تینوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں یہ جو تکرار ہے یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مشرکین، یہ کفار آ کر پیشکش کرتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں تو ہم بھی آپ کے خداؤں کی عبادت. یہ تکرار کرتے تھے، یہ بحث کرتے تھے، اصرار کرتے تھے. اس لیے اللہ نے بھی تکراراً اس کی نفی کی. اور اس کے جواب میں خود روایت ہمارے پاس ایک جو ہے زندیق تھا، ایک کافر مزاج، عقائد و نظریات کا مالک تھا، ابو شاکر دیسانی. اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی ایک شاگرد تھے جو مشہور معروف نام سے مومن طاق. ان سے کہا کہ یہ قرآن، یہ جو قرآن میں 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا تکرار ہے، یہ کیوں ہے؟ ایک عام صاحب عقل آدمی کے کلام میں تکرار نہیں ہوتا جو عقل مند ہوتا ہے. تو جائے کہ تمہارا قرآن، اور یہ تو تم مسلمان عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تو اس میں تکرار کیوں ہے؟ ان کے پاس یہ خاموش ہو، جواب نہ دیا. جب مدینہ گئے وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ جب نہ رسول اللہ اے وارث قرآن، اس کا کیا جواب ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب یہی فرمایا. آپ نے فرمایا چونکہ یہ مشرکین، یہ کفار رسول اللہ کے پاس آتے تھے، اصرار کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، ان کے اصرار اور تکرار پر اللہ نے بھی یہ تکرار کی ہے، یہ نفی کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں، یعنی میں اس کی عبادت نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو اس پہ یہ اصرار اور تکرار ہے. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان 2 آیتوں کا تکرار اس لیے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے میں، یعنی کیا فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ نے کیا فرمایا؟ تم عبادت نہیں کرتے ہو ما اعبد، میں بھی عبادت نہیں کروں گا. تو یہ مقصد تھا، رسول اللہ حال میں بھی نفی کر رہے ہیں، یعنی میں ابھی بھی تمہارے باطل خداؤں کی، بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. اور دوسری آیت میں جو تکرار کیا اس میں مستقبل، یعنی آنے والے زمانے میں بھی میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. تو لہٰذا یہ فرمانا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو. تو اس کے بعد 5ویں آیت ولا انتم عابدون ما اعبد، تو پھر اسی آیت کا یہ تکرار ہو گیا. تو یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کے بعد اب اگلی جو آیت مجیدہ ہے وہ ہے لکم دینکم ولی دین. تو اس میں کیا فرمایا ہے؟ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین، یعنی اس آیت سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے تو استفادہ ہوتا ہے کہ بت پرستی جائز ہے،
آج ہم اگر کسی کو کہہ دیں ہندو کو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. آج ہم کسی گمراہ کو کہہ دیں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. بھائی یہاں پر تو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، چاہیے تو یہ تھا یہاں پر یعنی نفی کی جاتی ان کے مذہب اور ان کے دین کی، اور اسلام کے دین کی دعوت دی جاتی، جبکہ یہاں پر رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لکم دینکم ولی دین. تو یہاں پر لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پر جو ہے بت پرستی کا جو ہے بت پرستی کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی. ظاہری بات ہے جب ہم قرآن سے جڑ کر نہیں رہیں گے، وارثان قرآن سے جڑ کر نہیں رہیں گے، تو پھر ہماری یہ تشنگی، ہماری یہ علم کی پیاس یہ حل نہیں ہوگی. ہم جو ہے وہ دور رہیں گے. اس غیبت کے زمانے میں آخر اپنی مشاکل کا حل ہم کہاں سے تلاش کریں؟ کیا ہمارے پاس اتنی استعداد ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں؟ یہ تو وارثان قرآن یا وارثان قرآن کے جو علم کی روشنی میں علماء آپ کو سمجھا سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں اس دور میں سمجھنے کے لیے ہمیں اہل علم علماء کے دروازے پہ جانا پڑے گا. ایک چھوٹا سا آپ کے پیٹ میں درد ہوا ہے، آپ اپنی مرضی سے بیٹھ کے موبائل پہ اس کا حل تلاش نہیں کریں گے. آپ کے سر میں درد ہے، آپ موبائل پہ بیٹھ کے اس بیماری کا حل تلاش نہیں کریں گے. خدا نخواستہ آج اگر کسی کو کینسر یا کوئی اور موذی مرض ہو تو وہ اپنے اس کا حل تلاش نہیں کرے. کیا کرے گا وہ؟ آپ کے سر میں درد، پیٹ میں درد، آپ جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس. یعنی آپ اپنے بدن سے، جان سے اتنا پیار ہے، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. یہ دین اتنا مظلوم ہے. دین کے لیے جس دین کو بچایا ہے محمد وال محمد نے اپنی قربانیوں کے صدقے، اپنی قربانیوں کے ذریعے، سب کچھ قیمتی سرمایہ اہل بیت نے اس دین کی راہ پہ قربان، مال بھی قربان کیا، اپنے سر بھی دیے، اپنی جانیں بھی قربان کی. آج ہم کہتے ہیں کہ میں تو اسی موبائل کے ذریعے بیٹھ کے میں یوٹیوب میں فلاں اس انداز سے میں دین سمجھ لوں گا. کیسے دین سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو ایم اے کرنی ہو تو آپ یونیورسٹی جاتے ہیں. یہ دین آل محمد اتنا مظلوم ہے کہ آپ اس کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ علماء اور اہل علم کے پاس بیٹھے. اگر ہم علماء سے دور رہیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہوں گی. پھر اس طرح سے ہوگی ہم سے خطائیں اور غلطیاں کہ ہمارے مذہب کی پھر جو ہے ناموز خطرے میں آئے، پھر ہمارا مذہب کی بدنامی ہوگی. اور یہ وہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جو اپنے عمل کے ذریعے سے مذہب کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر فرمایا، یہاں پر جو ہے یہ جو اعتراض واقع ہوتا ہے لکم دینکم ولی دین، تو اس کا ہم مختصر جواب جو ہے عرض کرتے ہیں. اس آیہ مجیدہ میں قطعاً بت پرستی کی طرف جو ہے وہ دعوت نہیں. یہ جو وام لوگوں کو ہو رہا ہے نا، یہ ایک کمزور وام ہے. یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. تو بھائی اگر ہم اس کو دیکھیں قرآن سے، اگر توجہ کریں قرآن کی طرف، تو ہمیں وہاں پر یہ جواب اس کا ملتا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کسی کو، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. تو سورہ قصص میں آیت نمبر 55 میں سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومن جب کوئی لغو اور بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے روح گردانی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ تم پر سلام ہو. کیا مطلب تم پر سلام ہو؟ تم پر سلام ہو سے مراد یہ ہے یعنی ہماری تمہارے ان نظریات سے جدائی ہے. ہم جاہلوں کے طلبگار نہیں ہیں. تو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی ہے کہ یہ تمہارے اعمال تمہارے اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں.
تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہارے اعمال کی تائید نہیں کرتے، ہم تمہارے اعمال کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو وہاں پر بھی یہی جو کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین، تو یہاں پہ بھی مراد یہی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے، لکم دینکم، یہ دین تم کو مبارک ہو۔ میں ایسے دین پر عمل نہیں کرتا جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو محتاج ہو اپنے وجود میں اور میں ان کی عبادت کروں، بلکہ میں ولی دین، میں اس اللہ کی عبادت کروں گا کہ جس کی طرف میں بھی محتاج ہوں، جس کی طرف پوری کائنات محتاج ہے۔ تو لہٰذا میں اس کی عبادت کروں گا کہ جس نے ہم پر فضل اور انعام کیا ہے، جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ جو ہے نا لکم دینکم ولی دین، دین کا مطلب ایک جزا بھی ہے، یعنی رسول اللہ یہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے فاسق اور باطل عقائد کی جزا ہے، اور میرے لیے میرے رب کی طرف سے میرے لیے جزا ہے۔ تو لہٰذا یہ کیوں کہا رسول اللہ نے لکم دینکم ولی دین، یعنی حقیقت میں رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہارا جو دین اور مذہب ہے وہ تقلیدی ہے، یعنی تم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چل رہے ہو کہ بتوں کی پرستش کرنی ہے، اس میں تحقیق اور ریسرچ نہیں ہے، بلکہ میرا جو دین اور مذہب ہے اللہ واحد کا جو مذہب ہے اس میں عقل کا استعمال ہے، اس میں تحقیق ہے، تحقیق کے ساتھ اللہ واحد کی عبادت بھی ہے اور اس کی ذات کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے۔ تو میرے جو اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ تحقیق کے ساتھ ہے، اور تمہاری جو بتوں کی عبادت ہے وہ تمہارے آباء و اجداد کی اس پیروی کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا وہ جو ہے اندھی تقلید جو ہے، یعنی جو بغیر علم اور ہدایت کے جو تمہارا راستہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور جو میں دین اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں یہ علم اور ہدایت پر ہے، اور یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ نجات کا راستہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہمارے الہ